ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں سمیع ابراہیم صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ سمیع صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو آج 100 روپیہ قیمت پیٹرول کی بڑھا کے 18.5 روپے کم کی گئی ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ ایک فراڈ کیا انہوں نے، اور جتنی قیمت کم ہوئی ہے اگر اس حساب سے یہ ایڈجسٹ کرتے تو یہ 145 روپے لیٹر سے بھی نیچے اس کو آنا چاہیے تھا۔ 10 اپریل کو یہ $103 پر بیرل تھی اور اس وقت قیمت 145 روپے تھی۔ ابھی 94-95 روپے ڈالر پر بیرل اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت ہے۔ تو اس حساب سے آپ دیکھیں تو یہ کم از کم بھی 150 روپے پر لیٹر ان کو تیل کی قیمت میں کمی کرنی چاہیے تھی، لیکن سیکنڈمنٹ ہے، لیکن کیونکہ یہ جو حکومت کو چلانے کے لیے اور پھر یہ جو سارے انہوں نے خرچے کرنے ہیں اس کو خسارے کو پورا کرنے کے لیے یہ سارا ریلیف جو ہے، سارا جو بوجھ ہے یہ عام آدمی پر انہوں نے ڈالا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں ڈیزل کی قیمت 120 روپے انہوں نے بڑھائی اور 40 روپے کم کی، اور پیٹرول تقریباً 100 روپے لیٹر اضافہ ہوا اور آج صرف 18 روپے کی کمی۔ تو یہ ایک فراڈ کیا انہوں نے، اور بڑے فل جیسے اداکار ہوتے ہیں اس طریقے سے بڑے آہستہ آہستہ گفتگو کی، اور حالت ان کی یہ ہے کہ تقریر یہ ریکارڈر مریم اورنگزیب نے یہ کہہ دیا تھا جو وزیر اطلاعات ہیں کہ جب مریم نواز کی تقریر ختم ہوگی تو پھر یہ چلائی جائے گی، نہ اس سے پہلے کوئی ترانہ نہ کچھ اللہ کا نام تلاوت کلام پاک، یعنی آج ڈسکریس کی گئی ہے۔ اور یہ وزیر اعظم کی اوقات ہے کہ وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ 2 دفعہ ٹائم تبدیل کیا، سب سے پہلے بھیجا لوگوں کو رپورٹرز کو کہ 10:10 پہ ہوگا، پھر وہ مریم نواز تقریر کر رہی تھی۔ اب دیکھیں نا کون ہے یہاں پر، حکومت کون کر رہا ہے، کنفیوژن ہے، اور یہ ایک بڑا ہی قوم کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ بھی چیز کسی قابو میں نہیں ہے، اور یہ ایک آج انہوں نے ایک تماشا کیا ہے، فراڈ کیا ہے لوگوں کے ساتھ۔ سمیع صاحب ابھی جو انٹرنیشنلی یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، کیا یہ ان کو ایک موقع مل رہا ہے کہ یہ معیشت کو سنبھال سکتے ہیں یا پھر سنبھال لیں؟ ادروائز تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پریفرنسز اس طرح کی لگ نہیں رہی ہیں کہ قیمت جو کم کی گئی ہے وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مطابق ہے کہ آگے الیکشن بھی ہے اور اس سے پہلے یہ 18 روپے کم کیے گئے ہیں۔ دیکھیں یہ جو اب جو اکانومی نہیں ہے، اکانومی ایک گلوبل فینومینا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی اکانومی اگر سلو ہو گئی ہے، ریسیشن آ رہا ہے تو پاکستان کی اکانومی اوپر چلی جائے گی۔ یہ جو تیل کی قیمت کم ہوئی ہے یہ اس لیے کم ہوئی ہے کہ اس وقت دنیا میں ریسیشن آ رہا ہے، تو اگر پوری دنیا میں ریسیشن آ رہا ہے تو وہ ظاہر ہے ہمارے ہاں بھی اس کی امپلیکیشن ہوگی ہے کہ آپ جو قیمت کم ہوئی ہے اگر آپ اس کا پورا اس کو ایڈجسٹ کریں، جو آپ نے فارمولا بنایا ہوا ہے، غریب آدمی جو ہے اس کو تھوڑا آپ سانس لینے کی ہمت تو دینا۔ اکانومی نے تو کیا بہتر ہونا ہے، لیکن کم از کم آدمی کی تھوڑی بہت زندگی تو بہتر ہوئے گی نا، تو لیکن انہوں نے یہ کام بھی نہیں کیا۔ تو یہ حکومت کے لیے تو نہیں آئے اپنے کیس ختم کرانے، اپنی لوٹ مار کا پیسہ بچانے اور پھر اور کچھ پیسہ کما کے جعلی ڈیولپمنٹ سکیمز بنا کے اس میں سے اپنا کمیشن بنانا، تو یہ سارا وہی ایک ویشیس سرکل ہے جس میں انہوں نے قوم کو دھکیل دیا۔ لیکن سمیع صاحب بغیر سوچے سمجھے بالکل ایک پینک کسی سچویشن کے جو فیصلے وقت پر کرنے تھے وہ کیے نہیں، اس کے بعد جب ایک پینک کریٹ ہو گیا مارکیٹ میں اوورال اکانومی ایکٹیویٹی کے اندر، تو پھر جو ڈیسیجنز لیے گئے ہیں وہ بھی اس طرح کے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہیں۔ وہ پالیسیز پچھلی گورنمنٹ کی جو کہ اگر کنٹینیو رکھی جاتی تو حکومت کو بھی فائدہ ہوتا، انہیں ڈسکنٹینیو کیوں کر دیا گیا؟ ابھی آپ دیکھیے کہ جو ابھی شوکت ترین صاحب نے ساری بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پورا ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کا بنا کے گیا تھا جو کہ اپریل میں ہم لوگوں نے پورٹل پہ ڈالنا تھا، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔ دیکھیں 2 چیزیں ہوئی ہیں، شوکت ترین صاحب نے جو کہا وہ درست کہا ہوگا۔ آپ کو رشیا سے تیل لینا تھا اور وہ آپ نے 30% رعایت پہ لینا تھا، پھر آپ کا جو ڈالر ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا تھا۔ اگر آپ کی ڈالر ڈیپینڈنس کم ہے، اگر آپ کو کم ڈالر کی ضرورت ہے تو جو آپ کا روپی ڈپریشیٹ ہو رہا تھا آپ اس کو بھی کنٹرول کر لیتے تو پینک نہ پھیلتا۔ تو کچھ ڈیسیجن جو ہیں وہ کرنے ضروری تھے، یہ نہ تو اس کو اریسٹ کر سکے جو ڈالر کی پرائس بڑھتی جا رہی ہے، روپیہ گرتا جا رہا ہے، اس کو سستا تیل لے سکتے تھے رشیا سے 30% پہ، لیکن نا انڈیا نے وہ قیمت کم کیا ہے، انہوں نے وہ بھی نہیں کیا کیونکہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت جو اصل پاکستان کا مسئلہ وہ حکمرانوں کی ترجیحات ہیں۔ ابھی بھی عوام کے لیے بڑا ریلیف آ سکتا ہے، لیکن کیونکہ حکمران اس طرف نہیں جانا چاہتے، وہ امریکہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کیمپ میں رہنا چاہتے ہیں،
اس کی وجہ سے عام آدمی جو ہے وہ سفر کر رہا ہے۔ آپ اس کو پولیٹیکل گمک سمجھتے ہیں، یہ جو پیٹرول پرائسز کم کی گئی؟ نہیں دیکھیں، پولیٹیکل گیمنگ سے کیا، پولیٹکس ان کے لیے ہو سکتی ہے، جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے لیے ہو سکتی ہے، حکمرانوں کے لیے ہو سکتی ہے، عوام کے لیے تو یہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ جو غریب آدمی جو موٹر سائیکل میں ڈلواتا ہے پیٹرول، جو اپنی روزگار کے لیے کوئی اپنا رکشہ چلاتا ہے، کوئی ٹیکسی چلاتا ہے، اس کے لیے برباد ہو کے رہ گئی ہے، اس کے لیے تو زندگی بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ تو یہ ان کے لیے تو زندگی موت کا مسئلہ ہے، اور انہی کے نام پر گورنمنٹ کرتے ہیں، لیکن انہی کو اگنور کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو ابھی سمیع صاحب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن بالکل قریب ہے، اس سے پہلے ہم نے پنجاب میں دیکھا ہے کچھ پروجیکٹس کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد الیکشن کمیشن انٹروین کرتا ہے، وہ یہ بولتا ہے کہ بھی آپ کو پریس کانفرنس بھی کرنے کی ضرورت کیا تھی، آپ الیکشن کے بعد کر سکتے تھے، اب آپ اس کو روک رہے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھی راشن کے ٹرک کھڑے کیے گئے، راشن تقسیم کرنے کی کوشش ہونا، تو کیا یہ حکومت کچھ پریشانی کا شکار آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں جی، کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کو بالکل غنڈہ گردی ہے۔ آج آپ ایک کورٹ نے تفصیلی فیصلہ دیا، اس پر جھوٹ بولتے ہیں پکا منہ کر کے اور لڑانے کی کوشش کرتے ہیں اداروں کے ساتھ لوگوں کو۔ آج عمران خان نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہم فوج سے بھی نہیں لڑیں گے، یہ لڑانے کی سازش کر رہے ہیں، اسی طرح عدالتوں سے بھی نہیں لڑیں گے، پاکستان کے اداروں سے نہیں لڑیں گے۔ یہ جو طاقت ہے ان کے پاس ریاستی حکومتی، اس کو پورا استعمال کر رہے ہیں، وسائل کو استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کام کریں اور الیکشن کے بعد ہم آپ کو ٹینڈر کر دیں گے۔ بھرپور غنڈہ گردی ہے، پوری تیاری ہے، کوئی بخلاہٹ نہیں ہے۔ یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی بخلاہٹ یا پریشانی ہے، یہ طاقت کے نشے میں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقت کے بل بوتے پر ہم سب کچھ کریں گے، اور یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، مار پیٹ رہے ہیں، لسٹیں بنا رہے ہیں، سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن سمیع صاحب سمجھ سے بالا تر ہے، مہنگائی کے خلاف انہوں نے تحریکیں چلائیں، مہنگائی کے خلاف جناب انہوں نے حکومت کو گرایا، اس کے بعد اب یہ جب خود بھی آ گئے تو بھی عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ پس رہے ہیں، تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب پھر کیا کیوں گیا؟ دیکھیں، غلط حکمت عملی اور ڈیلے اور پراپر پلاننگ نہیں ہے۔ ترجیحات جو تھی وہ حکومت کرنا نہیں تھی، ترجیحات اپنے کیسز واپس کرانا، اپنے لوٹے ہوئے پیسے کو بچانا، تو وہ اپنا کام انہوں نے پورا کر لیا، اور وہ باقی جو عوام ہے وہ اللہ کے حوالے۔ صحیح، چلیں جی، عوام اللہ کے حوالے۔ بہت شکریہ آپ کا سمیع ابراہیم صاحب۔